بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 17. آج جو ہے ہم احادیث کے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 9 اور 10. حدیث نمبر 9 ہے من حج البیت فقضا مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج کی اور اس کے مناسک پورے کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب تشریح کیا ہے. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے. حج کے لغوی معنی ہے زیارت اور ارادہ کرنا. شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادات ہے جس میں مسلمان مکہ معظمہ اور بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اعمال اور عبادات کرتا ہے جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے. چونکہ حج کرنے کے لیے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے, اس لیے اس کو حج کہتے ہیں. کیونکہ حج کے معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹہرنے کا اور کعبہ کا طواف کرنے کا. حج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا, اے لوگو, تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لہٰذا تم ضرور حج کرو. ایک دوسری روایت میں ہے, جسے کسی بیماری نے یا کسی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے نہیں روکا تو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا چاہے وہ نصرانی مرے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہ کرے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ یہودی یا نصرانی مرے. اب دیکھیں مناسک حج کا مطلب کیا ہے. مناسک حج کا مطلب ہے حج کا طریقہ. ٹھیک ہے, یعنی حج کرنے کے لیے حاجی کو کیا کیا کام کرنے ضروری ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نیت باندھنا, احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا. ٹھیک ہے, اب حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ کے چاروں اطراف میں مقررہ مقامات یعنی میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے. احرام یہ 2 انسلے کپڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوائی جہاز سے آنے والے ہوائی اڈے پر احرام باندھتے ہیں اور عورتوں کے اپنے کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں. احرام کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے. تلبیہ کے الفاظ یہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی حاضر ہوں اللہ, حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. حاضر ہوں, حمد و ثنا آپ کے لیے ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ طواف زیارت ہے, یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں. پھر استلام ہوتا ہے, یعنی ہر چکر شروع کرنے پر حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے یا دور سے ہی اشارہ کر دیا جاتا ہے. پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر مینا میں قیام. 8 ذی الحجہ کو صبح سویرے تمام حاجی احرام کی حالت میں مکہ معظمہ سے 4 میل دور مینا جاتے ہیں اور وہاں پر رات گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہے وقوف عرفات. ٹھیک ہے, 9 ذی الحجہ کو لوگ عرفات جاتے ہیں. مسجد میں امام خطبہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے. پھر لوگ یعنی حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں, غروب آفتاب تک رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں. یہاں ایک ہی لباس میں لاکھوں مسلمانوں کا ایمان افروز روح پر بڑا اجتماع ہوتا ہے, جہاں ہر ایک اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے. ٹھیک ہے, وقوف عرفات حج کا اہم رکن ہے. یہ ادا کیے بغیر حج نہیں ہو سکتا. آگے ہے مزدلفہ میں رات گزارنا. غروب آفتاب
طواف کے بعد سب مزدلفہ آتے ہیں اور عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ طلوع آفتاب پر لوگ منا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ کو یعنی کنکریاں ماری جاتی ہے، پھر قربانی ہوتی ہے اور پھر احرام کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سر منڈوانا ہوتا ہے اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ جا کر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک اہم فریضہ ہے اور اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ طواف کرنے کے بعد پھر مینا کی طرف واپسی ہوتی ہے۔ مینا میں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے طواف وداع، یہ آخری طواف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی جاتی ہے۔ اب حج کے موقع پر وہاں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہر مقام پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے، دنیا کے تمام مسلم ممالک سے حاجی آئے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی یا زیادتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاجی کا فرض یہ ہے کہ وہ اخوت و بردباری کا مظاہرہ کرے اور اس کی غلطی یا زیادتی کا جواب غلطی یا زیادتی سے نہ دے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل پائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بھی استغفار کرے وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 9، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حدیث نمبر 10۔ من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی راہ میں غبار آلود ہونے سے مراد اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، یعنی فی سبیل اللہ جہاد کرنا ہے۔ جہاد لفظ جہد سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں جہد کے معنی کوشش، مشقت اور انتہائی طاقت صرف کرنے کے ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں جہاد دین کی سربلندی اور ملت اسلامیہ کے دفاع، نیکی کی اشاعت کی کوشش اور اسلام کی راہ میں روکنے والوں کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ مجاہدین جب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو بڑی گرد اڑتی ہے جس سے ان کے پاؤں کا سارا جسم آلود ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں انہیں بشارت دی ہے کہ ان پر آگ جو ہے وہ حرام کر دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو نہیں ڈالا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن کریم میں یوں ارشاد بیان ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی کیا دی ہے، خوشخبری دی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں اور دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، کس کے لیے، یعنی جس کے قدم اللہ کی راہ میں کیا ہوتے ہیں، گرد آلود ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی راستے میں جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہوتی ہے۔ کوئی طالب علم کی طلب میں نکلتا ہے، حج یا نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تمام کام ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے قدم کیا غبار آلود ہو جائے تو ان مبارک قدموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ احادیث آپ لوگ کے مکمل ہو گئے، یہ آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔